اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی سیدنا و نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد حمد و ثناء خداوند متعال و درود السلام بر محمد و آل محمد علیہ السلام. ہمارا جو دروس کا سلسلہ ہے ہم نے تکلیف کے احکام بیان کیے اور مطہرات میں پانی کے احکام، اور آج کا درس ہے رفع حاجت کے احکام، یعنی بیت الخلاء کے احکام. کہ جب انسان پیشاب پخانے کے لیے رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جائے تو اسے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو رفع حاجت میں کچھ چیزیں ہیں جو واجب ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو مکروہ ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو مستحب ہیں، کہ جن کا خیال رکھنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے. تو سب سے پہلے جو رفع حاجت میں واجب ہے وہ ہے اپنی شرمگاہ کو چھپانا. یعنی جب انسان پیشاب پخانے کے لیے بیٹھے تو ایسی جگہ پہ بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ جو ہے وہ دیکھنے والے کی نظر سے چھپی ہوئی ہو، اپنی شرمگاہ کو چھپائے. ایسی جگہ پہ پیشاب پخانا نہ کرے کہ کسی دوسرے کی نظر اس کی شرمگاہ پہ پڑے. تو یہ انسان پر واجب ہے کہ رفع حاجت کرتے ہوئے بیت الخلاء میں ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں اس کی شرمگاہ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو. یہ واجب ہے. جو حرام چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کیونکہ یہ مختصر ایک احکام کو بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ محرمات میں یا مکروہات اور مستحبات میں بہت سی چیزیں ہیں، مگر یہ جو بنیادی چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ صرف بیان کر رہی ہوں. کہ حرام میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا پیشاب پخانا کرتے وقت، یا پشت کر کے بیٹھنا حرام ہے. حرام ہے کہ انسان اس طرح بیٹھے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو پیشاب پخانا کرتے وقت، یا اس کی کمر، اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو. اس لیے جب بھی مسلمان اپنے گھروں میں جب واش روم بناتے ہیں، ہم لوگ جو مسلمان ہیں مومن ہیں، تو ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ کموڈ یا سیٹ ٹوائلٹ اس طرح نہ ہو کہ پیشاب یا پخانا کرتے وقت ہمارا منہ یا ہماری پشت جو ہے قبلے کی طرف ہو. یہ ضروری ہوتا ہے. اگر اس بات کا خیال نہ رکھا جائے اور قبلے کی رخ پر اگر ٹوائلٹ ہو یا سیٹ بنا دی جائے تو جتنی مرتبہ اس کو استعمال کیا جائے گا تو وہ ایک حرام کام کیا جائے گا. اگر قبلے کی طرف منہ ہو رہا ہے یا قبلے کی طرف پشت ہو رہی ہے تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے رفع حاجت کرتے وقت کہ ہماری قبلے کی طرف نہ ہی ہمارا رخ ہو، منہ بھی نہ ہو اور پشت بھی نہ ہو. دوسری جو چیزوں حرام ہے رفع حاجت کے وقت وہ ہے بند گلیوں یا کسی کی ذاتی زمین پر ان کی اجازت کے بغیر حاجت کرنا. بند گلیاں، جو گلیاں بند ہوتی ہیں وہاں پر پیشاب پخانا کر دینا دوسروں کے لیے باعث اذیت ہے اور حرام ہے. اور کسی کی ذاتی زمین، مثلا کسی کے کھیت ہے، زمین ہے، اس پر جو آئے پیشاب پخانا کرے، جائز نہیں اگر وہ راضی نہیں ہے. اگر تو وہ راضی ہے، اس نے اجازت دی ہوئی ہے، پھر تو مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ راضی نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی ذاتی زمین پر پیشاب اور پخانا کرنا حرام ہے. تیسرا حرام میں جو جگہ وہاں کے لوگوں کے لیے وقف ہو. بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں جو وقف ہوتے ہیں، اگر مدرسہ ہے وہ وقف ہے، جی یہاں کے جو پڑھنے والے طلاب ہیں، طالب علم ہے، صرف یہ مدرسے کے باتھ روم ان کے لیے ہیں، تو پھر عام لوگوں کے لیے اس کو استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے. لیکن اگر جیسے عام مدارس میں وقف نہیں ہوتا، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں استعمال کرتے ہیں، وقف نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا، کسی کو اعتراض نہیں ہے، جو وہاں کا سنبھالنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وقف نہیں ہے، تو پھر عام لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، حرام نہیں ہے. مسئلہ وہاں ہے جہاں وقف ہو. جیسے بعض مساجد میں اگر یہ وقف کر دیا گیا کہ اس مسجد کا باتھ روم صرف وہی استعمال کرے گا جو اس مسجد میں نماز پڑھے گا، تو پھر عام لوگوں کے لیے استعمال کرنا حرام ہو جائے گا. لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے بھی وہ باتھ روم کھلے ہیں، سب لوگ استعمال کرتے ہیں اور کوئی مسجد کے سنبھالنے والے منع نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں عام لوگوں کے لیے بھی ہے، وقف نہیں ہے یہ، تو پھر عام لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور پھر حرام نہیں ہے. چوتھی چیز کہ مومنین کی قبروں پر، مومنین کی قبروں میں پیشاب پخانا کرنا ان کی توہین ہے، بے حرمتی ہے، تو حرام ہے یہ. تیسرا ہے کہ مکروہات، رفع حاجت کا کچھ مکروہات ہے جیسے کہ پہلے عرض کر چکی کہ بہت زیادہ ہے، لیکن چند جو ہے وہ بیان کروں. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے. اور بالخصوص والدین کو چاہیے کہ بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ عادت ڈالیں
کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، وہ بیٹھ کر پیشاب کریں، طہارت کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ چلو کوئی مثلا بچہ ہے کر لے گا پھر کیا ہوا، ایسا نہیں ہے، پھر یہی عادت بڑے ہو کر بعض لوگوں میں جیسے پکی ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے۔ تو بچپن میں ہی اگر بچے کو یہ سکھایا جائے کہ ہمارا اسلام یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے، مکروہ ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، تو یہ بچے کو اگر بچپن سے بتایا جائے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، مثلا نجس ہو جاتا ہے، پیشاب کی چھینٹیں ہوتی ہیں، اس کو طہارت سکھایا جائے، یہ والدین کا فریضہ ہے، تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ دوسرا مکروہات میں ہے پیشاب و پخانے کو روکنا۔ جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں جو چیزیں بھی مستحب ہے یہ مکروہ ہیں، تو اگر کچھ مکروہ ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی نقصانات ہیں، ضرر ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ہمارے اوپر پڑتے ہیں، تو وہ چیز مکروہ ہے۔ اگر مستحب ہے تو حتماً اس کے فوائد ہیں، اس کے جو ہے منافع ہیں، تبھی وہ چیز مستحب ہے۔ تو پیشاب پخانے کو روکنا، میڈیکل بھی کہتے ہیں کہ جب انسان پیشاب پخانے کو روک کے رکھے اور نہ کرے تو اس کے گردوں پہ اثر پڑتا ہے، اور اس کی باڈی پہ اثر پڑتا ہے، اور بہت سے بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ مکروہ ہے کہ پیشاب پخانے کو روکا جائے، جب انسان کو حاجت ہو تو وہ جائے اور پیشاب پخانے کو کرے اور روکے نہ، کہ اس کے لیے ضرر رکھتا ہے۔ چوتھی چیز مستحبات میں سے ہے، حفاظت کے جو مستحبات ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ سونے سے پہلے حاجت کرنا مستحب ہے، کہ سونے سے پہلے حاجت کرے، جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس کے بھی بہت سے اچھے اثرات ہیں جسم پر، کہ جب انسان سونے سے پہلے پیشاب پخانے سے فارغ ہو کے سوئے، اور اگر پیشاب پخانے کو روک کے سویا تو اس کے بہت سے نقصانات جو ہے وہ انسانی جسم پڑتے ہیں، جس کو آج میڈیکل بھی بیان کرتا ہے کہ اس کے نقصانات ہیں۔ نماز سے پہلے حاجت کرنا، نماز سے پہلے وہ پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر پھر جو ہے وہ درگاہ الہی میں کھڑا ہو، پیشاب پخانے کو روکنا نماز کی حالت میں مکروہ ہے، اور مستحب ہے کہ نماز سے پہلے پیشاب پخانے سے فارغ ہو۔ تیسرا اس میں ہے مباشرت، یعنی جمع سے پہلے حاجت کرنا، یعنی جب میاں بیوی، جب شوہر اور بیوی دوسرے قریب آنے لگے، ہم بستری کرنے لگے، تو اس سے پہلے مستحب ہے کہ وہ ایک مرتبہ پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر حاجت کر کے پھر کرا۔ اور اس کے بھی دیکھا جائے تو واقعاً کچھ نقصانات ہوتے ہیں اگر اس پیشاب پخانے کو روک کر جمع کیا جائے، اور اس کے اچھے اثرات ہے کہ پہلے پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر پھر جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں، تو یہ مستحبات میں سے ہے۔ یہ تو رفع حاجت کے احکام، مختصر طور پہ کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، جو مکروہات ہے، جو مستحبات ہیں۔ اگلا ہمارا موضوع ہے نجاسات کا۔ اسلام میں، ہمارے مذہب میں 10 چیزیں نجس ہیں، جنہیں کہتے ہیں عین نجس، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب یہ دوسری چیز پہ لگتی ہیں تو اس کو بھی نجس کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے نجاسات میں پیشاب ہے، پیشاب نجس ہے، پخانہ نجس ہے، خون نجس ہے، مردار نجس ہے، منی نجس ہے، کتا، سور، کافر، شراب اور نجاست خور اونٹ کا پسینہ۔ نجاست خور اونٹ یعنی وہ اونٹ کی جس کو نجاست کھانے کی عادت پڑ گیا ہے، پیشاب اور پخانہ، انسانی پخانہ کھانا، اس طرح کی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، تو اس اونٹ کا پسینہ نجس ہوتا ہے، اور جب وہ کسی چیز پہ لگ جائے تو اس کو بھی نجس کر دیتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی بہت تفصیلات میں بھی بیان کروں گی۔ اس میں نجاست خور اونٹ کا پسینہ تو میں نے آپ کو سامنے بتا دی کہ وہ اونٹ کے جس کو نجاست کھانے کی، پیشاب پخانہ کھانے کی، اس طرح گندگی کھانے کی عادت پڑ جائے تو اس کا جو پسینہ ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ شراب بھی واضح ہے، جو شراب حرام تو ہے ہی ہے اس کا پینا، شراب اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے بھی نجس ہیں، برتن کو لگ جائے تو برتن نجس ہے، جس چیز کو بھی لگے تو شراب بھی جو ہے وہ کیا ہے، نجس ہے۔ کافر جو ہے، اس میں کافر بھی آپ جانتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ کسی کو مثلا شریک ٹھہراتا ہے یا اللہ کا انکار کرتا ہے۔ کافر میں سے تھوڑی سی تفصیلات ہیں کہ جو آپ کے لیے بیان کرنا ضروری ہے، میں بھی وضاحت کر دیتی ہوں کہ کافر صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کا انکار کرے، بلکہ جو شرک کرتے ہیں، جو یعنی کہ بعض ایسے ہیں کہ جیسے کہ جو غالی ہیں، کیونکہ مشترین فرماتے ہیں جو غلوف کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مولا علی میں مثلا سما گیا ہے، مولا علی میں آ گیا ہے، یا مولا حسن میں آ گیا ہے، غلوف کرتے ہیں، تو وہ بھی نجس ہے۔ یعنی کہ کافر میں 3 طرح کے لوگ نجس ہیں۔ میں اس کی تھوڑی یہاں وضاحت کر دوں، اس کے بعد جو ہے وہ باقی کی بھی تھوڑی وضاحت کروں گی۔ کافر میں وہ لوگ جو اللہ
ताला का इनकार करे वो नजिस है। जो अल्लाह ताला का इनकार करे काफिर है, नजिस है। और एक दूसरे लोग जो नजिस हैं वो कौन है? वो लोग जो कहें कि अल्लाह जो है वो किसी में समा गया है, अल्लाह जो है वो किसी में समा गया है। जो आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को खुदा कहें वो भी नजिस है। और इसमें तीसरे वो लोग भी नजिस हैं कि जो आइमा तहरीम से बुग़्ज़ का इजहार करें और सरेआम उनको बुरा भला कहें, उनको गालियां दें, तो वो लोग भी, जिसको नासबी कहते हैं, जो बुग़्ज़ रखते हैं, तो इसमें तीसरे लोग वो भी आते हैं, वो भी नजिस हैं। यानी तीसरे लोग कौन से हैं? तीसरे वो लोग हैं कि जो आइमा अहले बैत से बुग़्ज़ का इजहार करें, आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से बुग़्ज़ का इजहार करें, उन्हें बुरा भला कहें या मसलन गाली वगैरह दें, तो वो भी, ये तीनों लोग नजिस हैं। जो अल्लाह ताला के वजूद का इनकार कर दे कि अल्लाह है ही नहीं, वो भी नजिस है। जो कहे कि अल्लाह किसी में समा गया, मौला अली में या मौला हसन में या मौला हुसैन में, वो ही असल में अल्लाह है, या अल्लाह उनमें हलूफ कर गया है। जो लोग गाली होते हैं, इनको गाली कहते हैं। जो अहले बैत को खुदा कहते हैं, नहीं कहते हैं गाली। ये जो गाली होते हैं, जो गुलूफ करते हैं, ये भी नजिस है। और वो लोग जो नासबी होते हैं, नासबी कौन से लोग हैं? वो लोग जो कि अहले बैत से बुग़्ज़ का इजहार करते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, गालियां वगैरह देते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, तो वो लोग भी नजिस हैं। जो ये तीन तरह के लोग। सूअर भी आप लोग जानते हैं कि जो सूअर है वो नजिस है। कुत्ता जो ये खुशकी के जो कुत्ता है ये नजिस है। और बाकी पेशाब पखाना की थोड़ी सी वजाहत मैं कर देती हूँ। नजासात में कुछ चीजों की वजाहत हो गई। अब पेशाब और पखाने की और खून मुर्दार वगैरह की वजाहत। सबसे पहले पेशाब और पखाना। पेशाब और पखाना, किसका पेशाब पखाना नजिस है? सबसे पहले जिसका पेशाब और पखाना नजिस है वो खुद इंसान है, कि जिसका पेशाब और पखाना नजिस है। इंसान वो है कि जिसका पेशाब और पखाना नजिस है। पेशाब और पखाना नजिस है, इंसान का पेशाब पखाना नजिस है। जानवरों में जो जानवर हैं जिनका पेशाब पखाने का क्या हुक्म है? जानवरों में हम तकसीम करेंगे उन जानवरों को कि जो हलाल गोश्त जानवर है और जो हराम गोश्त जानवर है। जानवरों में जो हलाल गोश्त जानवर है, हलाल गोश्त जानवर जिनका गोश्त खाना हलाल है, भेड़, बकरी, गाय वगैरह, ये हलाल गोश्त जानवर है। जो हलाल गोश्त जानवर है और जो हराम गोश्त जानवर है। हलाल गोश्त जानवर, हराम गोश्त जानवर। तो जो हलाल गोश्त जानवर उनका पेशाब पखाना पाक है, भेड़ का, बकरी का, ऊंट का, गाय का। जो हलाल गोश्त जानवर है इनका पेशाब और पखाना पाक है। हलाल गोश्त जानवर का पेशाब और पखाना पाक है। यानी अगर गाय का या भेड़ बकरी का पेशाब कहीं लग जाता है, उसका गाय का गोबर कहीं लग जाता है, तो वो पाक है, नजिस नहीं। हराम गोश्त जानवर में फिर थोड़ी डिटेल है। हराम गोश्त जानवर में वो जानवर जो खूने जहिंदा रखते हैं, जो खूने जहिंदा रखते हैं। और खूने जहिंदा वो होता है वो जानवर कि जिसको जब ज़िबा किया जाए, उसकी रग काटी जाए तो खून उछल कर निकले, उसे कहते हैं खूने जहिंदा रखते हैं।
जब उन्हें ज़िबा काटा जाए, उसकी रग को काटा जाए, उछल के खून निकले, उसे कहते हैं खूने जहिंदा रखते हैं। और जो जानवर जो खूने जहिंदा ना रखते हो, जो खूने जहिंदा रखते हैं, हराम गोश्त जानवर की बात करें, हलाल गोश्त जानवर का तो पेशाब खाना पाक है। हराम गोश्त जानवर में जो खूने जहिंदा रखते हैं, उनका पेशाब और पखाना नजिस है। उनका पेशाब और पखाना नजिस है। यानी वो जानवर जो खूने जहिंदा रखते हैं और हराम गोश्त जानवर है, हलाल की नहीं, हलाल का पाक है, वो जो खूने जहिंदा रखते और हराम गोश्त जानवर है, उसका पेशाब भी नजिस है और पखाना भी नजिस है, जो खूने जहिंदा रखते हैं। और जो खूने जहिंदा नहीं रखते, उनका पेशाब का हुक्म अलग है और पखाने का हुक्म अलग है। जो खूने जहिंदा नहीं रखते और क्या है, हराम गोश्त जानवर। हराम गोश्त जानवर जो खूने जहिंदा नहीं रखते, इनका पखाना पाक है। पखाना पाक है। जो हराम गोश्त जानवर खूने जहिंदा ना रखते हो, इनका पखाना पाक है। लेकिन जो इनका पेशाब है, उससे परहेज जरूरी है। जिनका पेशाब है, एहतियात लाजिम की बिना पर उससे परहेज करिए। अगर लगे तो कपड़े को पाक किया जाए, एहतियात लाजिम की बिना पर परहेज किया जाए इस पेशाब से कि जो खूने जहिंदा नहीं रखते और हराम गोश्त जानवर है। एहतियात लाजिम की बिना पर उससे परहेज जरूरी है। अब जो पेशाब पखाने में सबसे पहले इंसान है, जिसका पेशाब पखाना नजिस है। और जितने भी हम नजासात आगे पढ़ेंगे, मसलन खून का आएगा तो इंसान का खून नजिस है, मुर्दार का आएगा तो इंसान का मुर्दार नजिस है, मनी का आएगा तो इंसान की मनी नजिस है। तो इंसान सबसे पहले नजासात जब आता है तो इंसान का जिक्र आता है। इसलिए मौला को वो कौल याद आता है कि मौला अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुझे हैरत है बनी आदम पर, मुझे हैरत है बनी आदम पर कि जिसकी इब्तदा एक नजिस मादा है, यानी मनी से उसका नुत्फा है, जिसकी इंतहा एक नजिस मुर्दार है, इसके दरमियान में ये पखाने का बर्तन है और फिर भी गरूर करता है। यानी इंसान कैसे गरूर करे, इब्तदा भी नजासत, इंतहा भी नजासत और हर वक्त पखाने का बर्तन है, और फिर मौला फरमाते हैं कि गरूर करता है। तो इंसान को गरूर तकब्बुर ज़ेब नहीं देता है, तकब्बुर सिर्फ खुदा की जात को ज़ेब देता है, इंसान को ज़ेब नहीं देता। तो नजासात में पेशाब पखाने में भी इंसान आता है, खून का जिक्र आएगा तो इंसान आएगा, मुर्दार का जिक्र आएगा तो इंसान आएगा, मनी है तो इंसान की नजिस है। तो इंसान किस चीज़ का गरूर करता है, अपनी इब्तदा को देखे, इंतहा को देखे, अपनी उसकी कोई औकात नहीं है। बहरहाल हाँ, अगर इंसान अपनी इंसानियत को संवारे तो फिर यही इंसान अशरफुल मखलूकात हो जाता है, मलाइका से अफजल हो जाता है। अगर ये वाकई अपनी इंसानियत को संवार ले और उस तरीके पे चले कि जो तरीका मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। तो इंसान का पेशाब पखाना नजिस है। जानवरों में हलाल गोश्त जानवर का पाक है, पेशाब भी पाक है, पखाना भी पाक है। हराम गोश्त जानवर का जो खूने जहिंदा रखते हैं उनका नजिस है, यानी वो हराम गोश्त जानवर जो खूने जहिंदा रखते हैं उनका पेशाब पखाना नजिस है, और वो हराम गोश्त जानवर जो खूने जहिंदा न रखते हो उनका पखाना पाक है, लेकिन पेशाब से एहतियात लाजिम की बिना पर परहेज किया जाए। ये था पेशाब पखाने का हुक्म। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम मुर्दार और खून और मनी वगैरह के बारे में बयान करेंगे। इंशाअल्लाह खुदा हमें इसे सही समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।